کیا آپ نے کبھی کسی کو ایسے فیصلے کرتے دیکھا ہے جن کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ تباہی کی طرف لے جائیں گے؟ شاید وہ دوست تھا، خاندان کا فرد، یا یہاں تک کہ آپ کا اپنا بچہ۔ آج کا حصہ ایک نوجوان بادشاہ کی کہانی سناتا ہے جس نے اپنے والد کی دیندار وراثت کو چھوڑ دیا اور پوری قوم کو اندھیرے میں ڈال دیا۔ لیکن یہ حصہ ایک حیرت انگیز حقیقت بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے سب سے تاریک لمحوں میں بھی خدا کی رحمت ہمیں چھو سکتی ہے اور ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس حصے کا مرکزی نقطہ بہت گہرا ہے۔ کوئی بھی خدا کی نجات سے باہر نہیں ہے، لیکن ہمارے فیصلوں کے دیرپا نتائج ہوتے ہیں جو نسلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ حقیقت بادشاہ منسی کی ڈرامائی کہانی اور نبی صفنیہ کی توبہ کی فوری پکار کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ منسی صرف 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ اگرچہ اس کے والد حزقیہ ایک دیندار انسان تھے، اس نے بالکل مختلف راستہ اختیار کیا۔ قرآن مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے ان قوموں سے بھی زیادہ برائیاں کی جنہیں خدا نے اسرائیل سے پہلے نکال دیا تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بارے میں سوچیں۔ اس نے اپنے والد کے گرائے ہوئے بتوں کے مذبح دوبارہ تعمیر کیے، جادوگری کی، اور یہاں تک کہ اپنے ہی بچوں کو آگ میں قربان کر دیا۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس نے بتوں کو خدا کے مقدس گھر میں رکھ دیا، اسی جگہ جو واحد سچے خدا کی عبادت کے لیے مخصوص تھی۔ لیکن خدا خاموش نہیں رہا۔ اپنے نبیوں کے ذریعے اس نے خبردار کیا کہ ایسی بغاوت کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ میں یروشلم کو ایسے صاف کر دوں گا جیسے کوئی برتن صاف کرتا ہے، اسے پوچھ کر الٹا دیتا ہے۔ پیغام بالکل واضح تھا۔ فیصلہ آنے والا تھا جب تک لوگ خدا کی طرف واپس نہ لوٹیں۔ اب یہ کہانی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ جب اسوریوں نے منسی کو پکڑ کر کانسی کی زنجیروں میں باندھ کر بابل لے گئے تو کچھ حیرت انگیز ہوا۔ اپنی مصیبت میں اس بدکار بادشاہ نے آخرکار وہی کیا جو اسے برسوں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے خود کو عاجز کیا اور خدا کی رضا چاہی، اور خدا نے اپنی حیرت انگیز رحمت میں اس کی دعا سنی اور اسے یروشلم واپس بحال کر دیا۔ واپسی کے بعد منسی نے اپنی کی ہوئی تباہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بتوں کو ہٹا دیا، صحیح عبادت کو بحال کیا، اور خدا کو حکم دیا کہ وہ خداوند کی خدمت کرے۔ لیکن یہاں ایک ہوش ربا حقیقت ہے۔ اگرچہ خدا نے منسی کو ذاتی طور پر معاف کر دیا، لیکن اس نے قوم کو جو روحانی نقصان پہنچایا تھا وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اس کا بیٹا عموماً اپنے باپ کے ابتدائی سالوں کے برے راستے پر چل پڑا اور لوگ اونچی جگہوں پر عبادت کرتے رہے۔ یہی پس منظر نبی صفنیہ کے طاقتور پیغام کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ منسی کے پوتے یوسیہ کی حکومت کے دوران صفنیہ نے خدا سے منہ موڑنے والوں کے لیے آنے والے خداوند کے دن، یعنی فیصلے کے وقت، کی وارننگ دی۔ اس کے الفاظ اس دن کو بڑی شدت اور اذیت، اندھیرے اور اداسی کے طور پر واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی اس سخت انتباہ میں بھی خدا ان لوگوں کے لیے امید پیش کرتا ہے جو اس کی تلاش کریں گے۔ اے ملک کے سب فروتن لوگوں، خداوند کو تلاش کرو۔ تم جو اس کے احکام پر عمل کرتے ہو، راست بازی تلاش کرو، فروتنی تلاش کرو، شاید تم خداوند کے غضب کے دن پناہ پا سکو۔ تو ہم آج ان سچائیوں کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے فیصلے صرف ہم پر نہیں بلکہ ہمارے بعد آنے والوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ منسی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین اور رہنماؤں پر وفادار زندگی کی مثال قائم کرنے کی خاص ذمہ داری ہے۔ دوسری بات، ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی خدا کی پہنچ سے باہر ہے۔ اگر خدا کسی اتنے بدکار شخص کو بدل سکتا ہے جتنا منسی تھا، تو وہ یقیناً ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی کام کر سکتا ہے جن کے لیے ہم آج دعا کر رہے ہیں۔
तीसरी बात, हमें यह समझना चाहिए कि अगरचे खुदा मुआफ़ी मुफ्त में देता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे अमाल के नताइज तौबा के बाद भी बाकी रह सकते हैं। ये बात हमें इब्तिदा ही से दानिशमंदाना फ़ैसले करने और जब हम नाकाम हों तो नुकसान की तलाफ़ी के लिए मेहनत करने की तरगीब देनी चाहिए। और आखिर में, ये निहायत अहम है कि हम हर नस्ल में खुदा के लोगों के दरमियान ज़बरदस्त बेदारी के लिए दुआ करें। हर नस्ल को खुदा की ज़ाहिर मौजूदगी को जानना चाहिए और उसकी फर्मा बरदारी में चलना चाहिए। सफना के असल सामीन की तरह हम भी ऐसे मुश्किल दौर में रहते हैं जहां बहुत से लोग खुदा से मुंह मोड़ चुके हैं। इसका यह पैगाम कि खुदावंद को तलाश करो और रस्तबाजी की जस्तजू करो आज भी इतना ही ज़रूरी है। हमें यह फैसला करना है कि हम भीड़ के पीछे चलेंगे या खुदा के साथ अपनी वाबस्तगी में मजबूती से खड़े रहेंगे। मुंसी की कहानी और सफना की नबूवत हमें याद दिलाती है कि खुदा की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा है, लेकिन इसकी पाकीज़गी हम दोनों से आजिज़ाना रवैये का तकाजा करती है। चाहे आप इस वक्त खुदा के साथ चल रहे हों या इससे दूर हों, आज ही वो दिन है जब आपको अपने आप को आजिज़ करना चाहिए। उसका चेहरा तलाश करें और रास्तबाजी के रास्ते का इंतखाब करें। आखिरकार यही वो वाहिद रास्ता है जो हकीकी जिंदगी और पायदार अमन की तरफ ले जाता है।